اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا، سیاسی تاریخ کا، مختلف جماعتوں نے مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں بھی سیاست کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس بھی کی. پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز اور اب تحریک انصاف ہے، سب نے کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس. بٹ یو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی؟ کس نے سب سے سمارٹ پلے کیا یو تھنک، کہ کس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا، یا ہو پٹ اپ اے گڈ فائٹ، اے گڈ شو؟ اس میں میرا خیال ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کا کوئی ثانی نہیں. صحیح. صرف وہ ایک مومنٹ تھی، ان کی جو سیاست تھی آفٹر فادرز جوڈیشل مرڈر، وہ ایک انتہائی سختی کا دور تھا. ان کی جو ریزسٹنس کی پالیٹکس تھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں. اور موجودہ سینیریو میں جب پی ڈی ایم کر رہی تھی ایک طرف، جب بنائی گئی ستمبر 2020 میں میریٹ میں ایک ایونٹ ہوا تھا، وہاں پر تقاریر کی گئی، نواز شریف صاحب نے کی، اور وہ تو اقتدار ملتے ہی ساری باتیں پھر پیچھے پس پش چلی گئی. اچھا وہ جعلی وہ اب جینون نہیں تھی، یو تھنک جینون نہیں تھی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جینون نہیں تھی، لیکن شاید اقتدار کے جو لالچ تھا کنٹینیو کرنے کا، شاید وہ غالب. آپ کی ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی، اس کا بڑا انٹرسٹنگ، اس کی جو ٹیگ لائن تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر. اس میں بوٹ کو عزت دو میں نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیگ لائن ایڈ کر دی، لوگ کر دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے جس معراج پہ موجودہ سیاست ہم لے گئے ہیں، اس سے کافی بیانیے کو نقصان ہوا ہے ان جماعتوں کو جو کلیم کرتی تھیں ووٹ کو عزت دو. آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں عمران خان سے، کچھ پوائنٹس پر آپ کی ان کے لیے لائکنگ ہو سکتی ہے، سیم گوز فار بلاول، سیم گوز فار مریم اینڈ نواز شریف، سب کے لیے آپ کی کچھ باتیں آپ کو بہتر. لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو اس وقت وٹ ڈو یو تھنک کہ اسمارٹسٹ پولیٹیشین کون ہے آؤٹ آف دیز تھری، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا کہ اسمارٹسٹ پولیٹیشین کون ہے، میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ کہتا ہے. یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام کا ہے. وہ کس کو اسمارٹسٹ پولیٹیشین تصور کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں. سب سے بڑی سند تو آواز خلق ہے، اور آواز خلق جس کے ساتھ ہو تو پھر اس کی اہمیت ہے. میں کون ہوں اس نکار خانے. پنجاب میں جو صورتحال ہوئی اس پر بھی آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا کہ ہمیں شاید اپنے گریبانوں میں ان کو جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی کہ کہاں آپ کی پاپولیرٹی کا گراف تھا اور اب آپ کہاں پر لے آئے ہیں. خان صاحب نے آؤٹ سمارٹ کر دیا آپ کو پنجاب میں. اس کے بعد ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ مرکز میں دیا گیا. آپ کی پارٹی پرانی جو ہے اس کے ہی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آئین اور قوانین اور جو رولز آف کنڈکٹ اینڈ رولز آف بزنس اینڈ کنڈکٹ آف جو جس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اسمبلی کی کارروائی کو، وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ استعفوں کو اس طریقے سے قبول کریں، اور پھر 35 کو انہوں نے قبول کر دیا. وٹ ڈو یو تھنک کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس سے مزید کیوس کو انوائٹ کر رہی ہے، عدم استحکام کو، جو کہ ملک کو آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک کہ وہ ڈیمیج کرے گا؟ کیوس تو پچھلے 9 مہینے سے چل رہا ہے. کیوس تھمنے میں نہیں آ رہا. ہم سب اپنی ایگوز کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہم کسی صورت راستہ نہیں نکال پا رہے ہیں اس ملک کے لیے. آج جو معاشی صورتحال ہے، آج جو ٹیررزم کے حوالے سے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ ہمارے مین ایشوز ہیں. ہر سال 25 لاکھ نوجوان اس ملک میں جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے. ہم ان کے لیے کوئی حل نہیں نکال پا رہے. ہم اس ملک کے کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے کوئی حل نہیں نکال پا رہے. اس سے بڑی کیوٹک سچویشن کیا ہوگی کہ ہماری اس وقت ملک دیوالیے کے قریب کھڑا ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، کاروباری طبقہ پریشان ہے. کوئی پاکستان میں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ابھی اس وقت آپ بتائیں جو مطمئن ہو ان حالات سے؟ کوئی مطمئن نہیں ہے، اور سیاستدان راستہ نہیں نکال پا رہے. ہمیں اس اقتدار کی خواہش، اقتدار کے لالچ، اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور میں تو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف بڑھ جائیں وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، ہماری فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے بہتر ہوگا. اور ان الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان کے عوام جس مرضی کو ووٹ دیں
جس کو بھی منتخب کریں ہمیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا. اب صورتحال جس نہج پہ پہنچ گئی ہے اس میں چیزوں کو اور پاکستان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پولیٹیکل پارٹیز وڈ پے اے ہیوی کاسٹ. میں یہاں پر آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے آیا تو ان اے کوئک اسپین آف اباؤٹ 30 to 40 منٹس جو میں یہاں پر روکا تو میں نے دیکھا کہ کوئی 50 کے قریب لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئے, آپ نے انہیں انٹرٹین کیا, وہ آپ کے حلقے سے تھے یا نہیں تھے, لیکن اے نمبر آف پیپل آر واکنگ اپ ٹو یو. 2 سال پہلے بھی ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہوں گے, اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں پولیٹیشینس کے پاس, بٹ یو تھنک کہ جو ڈیسپریشن لیول آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے تھا یا 5 سال پہلے تھا فار دیٹ میٹر, اس کو جب آپ آج کے ڈیسپریشن لیول سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں آن اسٹریٹ, ڈو یو تھنک دے آر رننگ آؤٹ آف پیشنس اور اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے؟ اللہ معاف کرے عیسیٰ بھائی, سفید پوش لوگوں کے لیے اپنا بھرم رکھنا بہت مشکل ہو گیا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا, فائنلی اب آئی کم ٹورڈز دی کنکلوڈنگ پارٹس. 9 مہینے گزارے, ڈو یو تھنک کہ یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے کہ حالات بہتر کر دیں گے, ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ ایک منٹ میں اگر آپ اس کو ذرا کیپسول کر کے مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ obviously we know it's a sweeping statement کہ they did not live up to their expectations, but پن پوائنٹ کر کے 2-4 پوائنٹس جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی مایوس کر دیا انہوں نے. دیکھیں, مایوسی کے سب سے بڑے جج تو پاکستان کے عوام ہیں. اس میں اس وقت انپاپولیرٹی, مہنگائی کی وجہ سے جو اکنامک سچویشن ہے, ہم بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. باہر توجہ لوگ دلا رہے ہیں, لیکن ایک اقتدار کے اندر کنٹینیو کرنے کی خواہش ہمیں کسی جانب نہیں لے کر جا رہی ہے. ہم کرائسس مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہی صورتحال اگر جاری رہی, جیسے ملک کاسٹ پے کر رہا ہے اور کاسٹ پے کرتا چلا جائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر پر آ جاتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے, سیاست نہیں چھوڑی, اور سیاست تو ظاہر ہے کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کرتے رہیں گے. 3 سے 4 سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک, آپ پارٹی میں تھے, آپ کی ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے, آپ اس میں واپس چلے جائیں. ایک ہے کہ آپ کسی اور سیاسی دھڑے کے ساتھ, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں. انڈیپینڈنٹ سیاست کر کے بندہ کو تبدیلی تو ظاہر ہے کہ نہیں لا سکتا نیشنل لیول پر, اپنی سیٹ لے کر اپنے حلقے کے لوگوں کے کام کر سکتا ہے, لیکن جو آپ کے عزائم یا جو آپ کی گفتگو میں باتیں جھلکتی ہیں وہ ایمز اینڈ ایمبیشنز تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا آپ کسی بڑی پولیٹیکل گروپ کا, پارٹی کا حصہ ہوں, یا پھر آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہو. مصطفیٰ نواز کھوکھر کمنگ الیکشنز کس جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑنے والے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو کسی جماعت کے اندر کوئی ڈسٹنگوشبل فیکٹر نظر نہیں آتا. جو پاکستان کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کتنا محدود کرنا ہے اور کس طرح محدود کرنا ہے. یہ ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں. اس کو ہم فار دا لاسٹ 70 ایئرز ایڈریس نہیں کر پائے, اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے سم ہاؤ لیک کلیئرٹی آن دس سبجیکٹ. نہیں, اپوزیشن میں تو کلیئرٹی ہوتی ہے. اپوزیشن میں کلیئرٹی ہوتی ہے, حکومت میں آتے ہی پھر وہ کلیئرٹی غائب ہو جاتی ہے, ہوا ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک ڈسٹنٹ میموریز لگتی ہیں. بہت سول سپرامیسی کی بھی بات کرتے ہیں آپ, یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, لیکن پھر وہ اقتدار کی اینکوں سے جس وقت چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں تو پھر سب اچھا ہی نظر آتا ہے. وہ سب گفتگو پرانی ہو جاتی ہے. لیکن بہر طور سو دیرفور ویل سی, میری اپنی فی الحال تو خواہش یہی ہے کہ میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھوں گا, اینڈ ویل سی آگے جا کے کیا. لیکن انڈیپینڈنٹ حیثیت میں تو آپ وہ جو گول ہے اگر آپ کے سامنے ہے تو اس کو تو آپ اچیو, انڈیپینڈنٹ حیثیت میں تو آپ کو ایک آواز تو رہے گی نا بہر طور, ایک آواز میں اپنی تو رکھوں گا کہ ہمارا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. جس وقت کسی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آپ مسلطوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک وائبرنسی کسی بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ کی تو یہی ہے کہ اس کے اندر لوگ اپنا آزادی کے ساتھ اظہار خیال کرتے رہیں, اور وہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے. پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد مسلم لیگ نواز یا پی ٹی آئی نے آپ سے رابطہ کیا, آپ کو دعوت دی کہ آپ شمولیت اختیار کریں, ہمارے ساتھ آ جائیں؟ دوست ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں. میری تو بہت سے لوگوں سے اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ اچھی گپ شپ ہے. نیک خواہشات بہت سے دوستوں کی ہیں, لیکن آئی پولائٹلی کیپٹ مائی سیلف اوے. کنکلوڈنگ
क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चंस। आप का ट्विटर में देख रहा था एक नॉन पार्टिजन एफर्ट आपने कहा कि हम कर रहे हैं, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, कोयटा जाएंगे, फिर ज़ाहिर है कि आप लाहौर में भी आपने एक इवेंट किया, आप कराची जाने का इरादा रखते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, पहले ये एक्सप्लेन कर दें। ये सवाल इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, क्विकली लास्ट में ये बता दें। मैंने जो कहना था वो कह दिया अपने, हम कुछ लाइक माइंडेड दोस्त हैं, ज़ाहिर बात है जो सूरत हाल के ऊपर परेशान होते हैं, और हमने एक इसको नॉन पार्टिज़न रखा है, उसको नॉन पार्टिज़न ही रखना चाहते हैं, और जो मसाइल तो सबको पता है, अब हमें हल की तरफ भी जाना चाहिए, और हल भी मौजूद है। अगर हम अपनी ईगोज़ को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है। अब हल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, सॉल्यूशंस के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, कंसेंसस के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि हम हर वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ सींग अड़ाकर एक पेटी पॉलिटिक्स और पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जिसमें पूरा मुल्क और माशरा हम डिवाइड कर दें, उस गुफ्तगू से भी आप लोगों की जान। मार्केट में बज़ ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, आप और कुछ और लाइक माइंडेड पॉलिटिशियंस मिलकर एक सियासी जमात लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। अगर आप कमेंट करना चाहें कर दें, नहीं अदरवाइज आई विल कंक्लूड इट। इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें चंद फ्रेश वॉइसेस जो हैं वो दरकार हैं, और फ्रेश वॉइसेस में से एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है। इन्होंने जो किया, जो करने का इरादा रखते हैं, ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आगे आकर इस सारे मामले को डिटर्मिन करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।